جب پہلی بار ہاسٹل کے کمرے میں قدم رکھا تو دل میں ایک انجانی سی گھبراہٹ تھی، جیسے کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ کمرہ 309، یہ نمبر ہی عجیب سا لگا، اور جب میں نے باقی لڑکیوں کی نظریں دیکھیں تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ کچھ تو ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ اس کمرے میں کوئی رہ نہیں پاتا، کسی نے آہستہ سے کہا تھا۔ میں ہنسی، ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک لرزتی سی آواز نے سرگوشی کی، کچھ ہے ضرور۔ پہلی رات کے ٹھیک 3 بجے آنکھ کھلی۔ کمرے میں مکمل سناٹا تھا، لیکن عجیب سا شور دل کے اندر مچ رہا تھا۔ سانس لینا مشکل ہو گیا، جیسے کمرہ آہستہ آہستہ سمٹ رہا ہو۔ اور پھر میں نے دیکھا، دروازے کے نیچے سے سیاہ پانی کی ایک لکیر اندر آ رہی تھی، جو قالین کو جلاتی ہوئی میرے بستر تک پہنچ رہی تھی۔ میں نے فوراً خالہ رخسانہ کو فون کیا، جو ماورائی علوم کی ماہر تھیں۔ جیسے ہی میں نے کمرہ 313 کا ذکر کیا، ان کی آواز بدل گئی۔ ماہین، تمہیں وہاں نہیں رہنا چاہیے تھا۔ یہ سایہ تمہارے نانا کے وقت سے تمہارے پیچھے ہے۔ تمہاری نانی نے ایک پرانے جن کو قید کیا تھا، اس کی اولاد بدلہ چاہتی ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ لیکن خالہ، میں نے تو کچھ نہیں کیا، تمہارا خون کیا ہے بچی، تمہیں وہی قیمت ادا کرنی ہے۔ ایک رات آئینے میں جھانکا تو میرا چہرہ نہیں تھا، کوئی اور تھا۔ آنکھیں خون کی طرح سرخ، چہرہ جھلسا ہوا، اور وہ مجھ پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ میرے پیچھے کوئی نہیں تھا، لیکن آئینے میں وہ موجود تھا۔ پھر ایک لمحہ آیا جب اس نے مسکرا کر کہا، تم میری ہو، اب ہمیشہ کے لیے۔ اگلی صبح میری انگلیوں پر کالے نشان تھے، جیسے کوئی تیزاب سے جلا گیا ہو۔ خالہ رخسانہ ہاسٹل پہنچے۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانا لکڑی کا صندوق تھا، جس میں مٹی کے دیے، سورہ الجن کا نسخہ اور ایک بند تعویذ تھا۔ جو نہیں انہوں نے سوروں کی تلاوت شروع کی، کمرے کے دروازے زور سے بند ہو گئے۔ پنکھا الٹی سمت گھومنے لگا، اور پھر میری آواز بدل گئی، ایسی آواز جو میری نہیں تھی۔ میں ماہین نہیں ہوں، تم سب کو جلا دوں گا۔ خالہ نے دیے کی مٹی کو زمین پر چھڑکا، اور ایک لرزتی روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ سایہ جو میرے اندر تھا چیخنے لگا، ایک وحشیانہ گونجدار چیخ جو میری کھال کے نیچے سے گزر کر دل میں ترازو ہو گئی۔ پھر وہ دیوار میں سما گیا، مگر جاتے جاتے ایک جملہ چھوڑ گیا۔ حساب ابھی باقی ہے۔ آپ بھی جب کبھی رات کو آنکھ کھلتی ہے، کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے، اور ایک پرچھائیں آئینے میں کھڑی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خواب میں جلتے ہوئے دروازے دیکھتی ہوں، اور کمرہ 313 کی دیواروں پر ہاتھوں کے نشان جو صرف میں دیکھ سکتی ہوں۔ خالہ رخسانہ کہتی ہیں، سایہ خاموش ہے مگر گیا نہیں۔ جن کبھی معاف نہیں کرتے۔ یہ کہانی محض کہانی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے جو